بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے۔ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور جانے کلام شیخ دیکھے گا، شان فاروق عثمان وراء الورا پر ہے صدیق کا ان سے رتبہ بڑا۔ ان کو رب نے قرآن میں جو صاحب کہا، ان کو رب نے قرآن میں جو صاحب کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ نفاق اور ایمان کا پیمان، یہ ذکر حیدر ذرا چھیڑ کر دیکھ لو، کس کا چہرہ کھلایا اور کس کا بجھا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ میں نے ذکر علی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجے کو جلا دیتا ہے، بغض حیدر بھی کلیجے کو جلا دیتا ہے۔ ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں، ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں۔ رنگ کیوں آپ کے چہرے کا اتر جاتا ہے، اور حیدر کو میں کس طرح مولا کائنات کہوں، حیدر کو میں کس طرح مولا کائنات کہوں۔ علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی ہے، علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ میں ملتمس ہوں ننھا ثنا خان محمد احمد فرید، آپ تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں،
سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. نہایت شکر ہے رب کریم کا کہ جس نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے آپ کی اس جامعہ مسجد شوکت اسلام میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. نہایت مشکور ہوں جناب محترم قاری عامر علی سعیدی صاحب کا، سعید فریدی صاحب کا، کہ جن کے توسط سے آج آپ عاشقان اہل بیت و صحابہ کی زیارت کا مجھے پھر شرف ملا. آج کی اس بزم میں بے شمار چہرے میرے جانے پہچانے ہیں. میں نہایت مشکور ہوں ان تمام حضرات کا، بالخصوص حضرت علامہ مولانا نور الزمان مدنی صاحب کا. اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو شرف قبولیت کا باعث بنائے. حاضرین محترم، اللہ نے تخلیق انسانی فرمائی. اس انسان پر ایک لمبا زمانہ گزرا ہے. یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. رب کائنات نے سورہ دہر میں، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس میں ذکر فرمایا. سورہ انسان اس لیے کہ اس میں تخلیق انسانی کا ذکر ہے.
رب کائنات نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، فرمایا ہم نے ملے جلے پانی سے اس انسان کی تخلیق کی ہے، اور انسانوں میں مختلف درجات ہیں۔ صاحب تفسیر مدارک نے لکھا کہ اللہ کی اس مخلوق میں، بنی نوع انسان میں یا دیگر مخلوقات میں، فرمایا ایک مخلوق ایسی ہے جس کو رب نے چراغ عقل تو دیا ہے، خواہشات نفسانیہ نہیں دی، یہ فرشتے ہیں۔ اور دوسری مخلوق جسے خواہشات نفسانیہ تو ملی ہیں لیکن اسے چراغ عقل نہیں ملا، وہ ہے جانور۔ اور ایک مخلوق وہ ہے جسے خالق کائنات نے چراغ عقل بھی دیا ہے، خواہشات نفسانیہ بھی دی ہیں، فرمایا وہ انسان ہے۔ یہی انسان اگر اس کے چراغ عقل پر اس کی خواہشات نفسانیہ غالب آ جاتی ہے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور یہی انسان اگر اس کا چراغ عقل اس کی خواہشات نفسانیہ پر غالب آ جاتا ہے تو فرمایا فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ پھر نام لیں تو ابھر کے سامنے آتا ہے کہ یہ نبی کے غلام ہے، نام لیں تو کہا جاتا ہے یہ صدیق اکبر ہے، نام لیں تو کہا جاتا ہے یہ عمر فاروق اعظم ہے، نام لیں تو کہا جاتا ہے یہ عثمان غنی ذو النورین ہے، نام لیں تو کہا جاتا ہے یہ شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ ہے۔ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ یہی انسان جب چراغ عقل غالب آ جاتا ہے، خواہشات نفسانیہ پر غالب آ جاتا ہے تو یہی انسان پھر افضلیت کے درجوں پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اس کا نام علی المرتضیٰ ہے، اس کا نام شیر خدا ہے، لقب شیر خدا ہے، یہ خدا کا شیر ہے اور اسے حیدر قرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج جس ہستی کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، جی ہاں وہ سید العرب ہے۔ حضور تشریف فرماتے فرمانے لگے ادعو لی سید العرب۔ ہم سب ایمان والوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول الست سید العرب، کیا سید العرب آپ نہیں ہیں؟ کیا سید العرب آپ کی ذات نہیں ہے؟ اور بات بھی انڈرسٹینڈ ہے، دماغ میں آتی ہے، عرب کے سردار میرے مصطفیٰ ہیں، عرب کے سردار میرے مصطفیٰ ہیں۔ تو سیدہ نے سوال کر دیا، وہی سوال جو میرے اور آپ کے دل میں آنے والا تھا، الست سید العرب، اے اللہ کے رسول کیا سید العرب آپ نہیں ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کہنے لگے نہیں نہیں، ارے میں تو تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، سید العرب اگر کوئی ذات ہے تو وہ علی سید العرب، علی ہے سید العرب، کوئی عام ہستی نہیں جن کو آج ہم نے موضوع سخن بنایا ہے۔ آپ ایسی ذات ہیں کہ جن کے چہرے پہ نظر پڑے تو عبادت سے خالی نہیں، کیونکہ روایات اس بات پر گواہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ تو علی کے چہرے کو دیکھنا یہ تو 14 صدیاں پہلے ممکن تھا، صحابہ دیکھا کرتے تھے، ہم کہاں جائے؟ تو روایات ہمارے لیے بھی ایک راہ چھوڑتی ہے، اور کہا گیا کہ اگر دید علی عبادت ہے تو ذکر علی جن عبادت، تو علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کسی نے بڑا خوب کہا
دید علی عبادت، دید علی عبادت، ذکر علی عبادت، کیا شان ہے علی کی، کیا مرتضی علی ہے۔ تو ہم یہاں عبادت سے خالی نہیں ہے جو یہاں بیٹھ کر بھی ذکر علی کر رہے ہیں۔ آج جن ہستی کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت کی علامت ہیں۔ حضور تشریف فرمانے لگے کل قیامت کے روز ایک جہان سے دوسرے جہان میں قدم بندہ اس وقت تک رکھ ہی نہیں سکے گا جب تک اس سے 4 سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں۔ صحابہ نے اس کیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام وہ 4 سوال کون سے ہیں؟ میرے حضور فرمانے لگے پہلا سوال ہوگا کہ اس جسم کو کیسے بسیدہ کیا۔ 40 سال عمر، 50 سال عمر، 60 سال عمر، 70 سال عمر، ایک وقت آتا ہے جب انسان سے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، جسم بسیدہ ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ جب جوانی تھی، زور تھا، چنگاڑ تھی، آواز تھی، گونج تھی، آنکھ میں جب آنکھ ڈالتا تھا تو پتہ چلتا تھا۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، جسم وہ سیدھا ہو گیا۔ کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا، اے بندے یہ جو جسم تجھے دیا گیا تھا، جس میں 2 آنکھیں تھی، 2 ہاتھ تھے، 2 کان تھے، تو بول بھی سکتا تھا، تیرے پاس زبان تھی، تو اپنا معافی ضمیر آگے ڈیلیور بھی کر سکتا تھا، لوگوں کے دل میں اتار دیتا تھا، تیرے پاس شعور زندگی تھا، تیرے پاس طرز حیات تھا، تیرے پاس رسول اللہ کا اسوہ تھا، تیرے پاس قرآن تھا، تیرے پاس حدیث مصطفیٰ تھی، کیسے بسیدہ کیا؟ دوسرا سوال پوچھا جائے گا، عمر کیسے گزاری؟ تیسرا پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ پھر چوتھا پوچھا جائے گا، حضور فرماتے میری اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر خدمت حضور، علامت بتائیں کوئی ایسی کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ مولا کائنات قریب بیٹھے تھے، میرے حضور نے ان کے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا یہ علی۔ بات سمجھے نہیں آپ؟ اہل بیت کی محبت ہے تو کل قیامت کے روز ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف قدم اٹھا سکے گا۔ اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ مصطفیٰ نے واضح کر دیا کہ جس کے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل کے اندر علی کی محبت ہے تو سمجھو اہل بیت کی محبت رکھنے والا ہے۔ جن کو آج ہم نے موضوع سخن بنایا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، مومن کوئی بھی ہو اس کے ولی علی المرتضیٰ ہیں۔ حضور نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن کے ولی علی ہے، اور ایمان کی محبت علی ہے، اور علی سے محبت وہی کرے گا کہ جو مومن ہے، اور علی سے بغض وہی رکھے گا کہ جو منافق ہے۔ علی سے بغض ایمان والا رکھ ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل میں بغض موجود ہے وہ علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ ایمان اور علی لازم و ملزوم چیزیں ہیں، ان کی محبت ایمان کو کمال بخش دیتی ہے۔ اگر ایمان میں کمال چاہیے تو ان کی محبت چاہیے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، حضرت مولا علی کی محبت میں کمال کیسے آتا ہے؟ کیسے کمال آتا ہے؟ کوئی نہ کوئی گر تو چاہیے نا، کمال کیسے ملتا ہے؟ عمل کر کے ملتا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور آپ تیز تیز چلتے ہوئے اپنے حجرے میں داخل ہوئے۔
حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں بھی حضور دے پیچھے پیچھے ٹور پیا، دروازہ کھولیا تو میں بھی اندر ہے، تے انہاں جا کے آکھیا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، جملہ اپنی طرف سے انہوں نے بڑا کمال کا بولا تھا، لیکن مولا کائنات نے دیکھا تو کہا محل ہے، چپ چپ رکنا ذرا، بات تو سنو، جیسے ہم کہتے ہیں یار بریک تے پیر رکھ، تیری مہربانی پہلے گل سن لا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین حضرت مولا کائنات کو یہ بات پسند نہیں آئی، آپ نے کہا خاموش ہو جا، پہلے میری بات تو سن لے، کیا میں تجھے بتاؤں کہ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ جان لے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے اور عمر فاروق اعظم ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بات بھی یاد رکھنا، لا یجتمع حبی، میری محبت، حبی اکیلا حب ہونا تو محبت ہوتی، جب حبی لمبا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں میری محبت، میری محبت، لا یجتمع حبی، میری محبت و بغض ابی بکر و عمر، اور عمر فاروق اعظم اور صدیق اکبر کا بغض، یہ دونوں چیزیں ایمان والے کے دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا کہ یوں کہہ لے کہ جس کے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے، عمر فاروق اعظم کی محبت ہے، عثمان غنی ذو النورین کی محبت ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت ہے، کیونکہ شیر خدا کی جو محبت ہے جس دل میں ہے اس دل میں ان حضرات کی محبت ضروری ہے۔ جب چاروں کی محبت ہے تو نبی کی محبت کا کمال نصیب ہوتا ہے، نبی کی محبت کا کمال نصیب ہوتا ہے، جو دنیا میں بھی انسان کو پار لگاتی ہے اور روز محشر بھی پار لگائے، صرف میرے حضور کی محبت ہے جو پار لگائے، یہ باقی سب اسباب ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت نبی کی محبت تک لے جاتی ہے، مساجد کی محبت نبی کی محبت تک لے جاتی ہے، صحابہ کی محبت نبی کی محبت تک لے جاتی ہے، قرآن کی محبت نبی کی محبت تک لے جاتی ہے، کیونکہ رب کائنات تک پہنچنے کے بہت سارے راستے تھے، رب کائنات نے ان سب راستوں کو بند کر دیا، صرف ایک راستہ کھلا ہے اور وہ محبت مصطفیٰ کا ہے، اور جس کو محبت مصطفیٰ چاہیے اسے چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، اور جسے قرآن کی محبت چاہیے اسے چاہیے کہ نبی کی آل سے محبت کرے، نبی کے سب صحابہ سے محبت کرے، کیونکہ یہ تینوں محبتیں نبی کی محبت دیتی ہے، اور جسے نبی کی محبت مل گئی حب الہی اسے تحفے میں ملا کرتا ہے، حب الہی ملتا ہے، معرفت الہی ملا کرتی ہے، پھر یہ سب تحفے میں ملا کرتا ہے۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جن کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما تھے، سامنے مولا کائنات تھے، دیکھا تو مسکرانے لگے، پوچھا اے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، مجھے دیکھ کے مسکرا کیوں رہے؟ مجھے دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے مسکرایا کہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی ایک بات یاد آ گئی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی ایک بات یاد آ گئی تھی۔ پوچھا کہ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ تھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی جس کو مہر کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے بھی دامن علی چاہیے، دامن شیر خدا چاہیے، کہ جس کو علی مہر کریں گے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بات ختم۔ شیر خدا بھی مسکرانے لگے حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کر۔
پوچھا کہ علی اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ مجھے بھی حضور کا ایک فرمان یاد آیا۔ صحابہ کا آپس میں پیار دیکھیں کیسا تھا، یہ بڑا پیارا اور والہانہ انداز ہوتا تھا ان کا آپس میں، بڑا ہی پیار رکھتے تھے۔ کہا کہ اب آپ مجھے دیکھ کے کیوں، مجھے بھی ایک فرمان مصطفیٰ یاد آ گیا تھا، وہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تھا علی جنت میں جانے کے لیے تم مہر اس کے لگانا، علی جنت میں جانے کے لیے، علاوہ صاحب علی جنت میں جانے کے لیے تم مہر اس کے لگانا جس کے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل میں صدیق اکبر کی محبت موجود ہو۔ جنت میں جانے کے لیے علی کی مہر چاہیے، اور یہ مہر کب لگے گی؟ پیسوں سے نہیں ملتی، یہ مہر دنیا کے سٹیٹس سے نہیں ملتی، یہ جاہو جلال سے نہیں ملتی، یہ دنیا کے نام سے نہیں ملتی، یہ بنگلے اور جائیداد سے نہیں ملتی، یہ دنیا کی پراپرٹی سے نہیں ملتی۔ جس کے پاس ہیرے جواہرات ہیں اسے مل جائے یہ ضروری نہیں، یہ اسے ملتی ہے اگرچہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ گدڑی کا لال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پہلو میں جو دل دھڑک رہا ہے اس دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے، تو علی مہر لگائیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کوئی عام ہستی نہیں ہے جن کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ میرے حضور فرمانے لگے ایک بندے نے آپ کے سامنے ایک پرندہ بنا ہوا رکھا، ہاتھ اٹھائی دعا کی، یا اللہ ایسے بندے کو بھیج کہ جو تجھ سے تیرے رسول سے محبت کرتا ہو، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ دروازہ کھلا تو مولا کائنات آ گئے۔ اللہ سے محبت کرنے والے علی ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے علی ہے۔ میرے مولا ان سے ایسا خوش تھے، میرے مصطفیٰ ان سے ایسا خوش تھے کہ خود فرمانے لگے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت و دانائی کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہو کے یہ کہہ دے پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، بتاؤں گا جنت اور دوزخ میں جانے کی باتیں، بتاؤں گا ابتدائے تخلیق سے لے کر قیامت کا دن، محشر کا دن برپا ہونے کے بارے میں، کون جنت میں جائے گا اس کے بارے میں، کون جہنم میں جائے گا اس کے بارے میں۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ پوچھو تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، فرمایا ہم میں سے کوئی نہیں تھا جو اتنا بڑا دعویٰ کر سکے، کیونکہ علی المرتضیٰ کو رب کائنات نے علم کے دروازے عطا کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے 1000 علم کے دروازے حاصل کیے، 1000 علم، اور ہر دروازہ اس کے 1000 دروازے ہیں۔ ہوں بہ کے ضرب دیو ذرا ایک باری، پر ہوں نہ دین لا پڑنا بعد چ دینا تاکہ پتہ تے لگے کہ کنے دروازے بندے نے۔ 1000 دروازے تے ہر دروازے دے اگوں 1000 دروازے۔ آپ ضرب دے کے دیکھیں تو یہ علم کے کتنے دروازے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جب فیصلہ کرتے اور علی المرتضیٰ نہ ہوتے تو ڈر جاتے، آپ کو بلایا جاتا، مجلس میں بٹھایا جاتا اور وہاں بٹھا کے پھر فیصلہ کیا جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی فیصلے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، علی المرتضیٰ ہوں گے تو فیصلہ درست اور حق ہوا کرتا ہے۔ جن کے لیے آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ صاحب علم ہیں،
وہ صاحب حلم ہے، وہ صاحب سخاوت ہے، وہ صاحب شجاعت ہے، وہ داماد مصطفیٰ ہے، وہ حسنین کریمین کے پیارے ابا جان ہے، وہ حضرت خاتون زہرا فاطمہ الزہرا ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات کے سر کے تاج ہے، وہ علی المرتضیٰ ہے، وہ شیر خدا ہے۔ جب خیبر فتح ہوا تو فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا، بلکہ بچوں نے بھی پڑھا ہوتا ہے۔ اب آج کل کی بچوں کی کتابیں 5ویں تک مجھے نہیں پتا اس میں ہے یا نہیں، لیکن پہلے ہوا کرتا تھا یہ خیبر کا واقعہ۔ مرحب، تو مرحب نے کہا انا المرحب، میں مرحب ہوں، میں کیا کرتا ہوں، اپنی فضیلتیں بھی بیان کی۔ اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، وہ پہلوان تھا، کئی پہلوان اکٹھے ہو جائیں تو سب کو یہ اکیلا ہی پچھاڑ دیتا تھا۔ جیسے جارہ پہلوان مشہور ہے نا جی، پہلوان پہلوان ہی ہوتا ہے، وہ اپنے آگے کئی پہلوان، اگر رب نے اس کو عزت دی ہے نا، طاقت دی ہے، وہ ٹھہرنے نہیں دیتا، کہتا میں مرحب ہوں۔ حضرت مولا کائنات دیواری آ گئی، فرمایا سمتنی امی حیدرہ، علی نہیں آکھیا حیدرہ۔ حیدر بھی ویسے شیر نو کہندے نے، حیدر کنو کہندے نے، پر عام شیر تے حیدر چ تھوڑا فرق ہوندا ہے۔ جڑا عام شیر ہوندا نا جی، او تاک لوندا شکار دی، شکار نو ویکھ لیندا ہے، نظر چ رکھدا ہے تے لک لک کے تھلے بہ بہ کے ہوندا ہے، پچھوں دی ہو کے آ کے او دے اتے ایک دم انہیں مارنا ہے، پنجا تھلے بٹھا دینا، پاویں لت توڑ دے، کمر توڑ دے، جو مرضی کر دے، یہ دی مرضی ہون۔ شیر تو شیر ہی ہویا نا جی، لیکن لوگ کے آیا تے آ کے انہیں حملہ کر دے، تے جے سامنے آیا تو تھوڑا ڈر ڈر کے حملہ کر دے، لیکن حیدر دشمن دے سامنے آندا ہے۔ یہ ایسا شیر دشمن دے سامنے آندا ہے، سامنے آ کے انہوں بلانا ہے، متوجہ کرنا ہے، کہ تے نہ ہوئے بات چو آکھے کہ میری تے توجہ نہیں سی ہے، میں نو وار کر دیتا جناب، توجہ نہیں سی ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہہ بھی دیں نا، یار پیٹھ پیچھے آ کے تو ماریا دے کی ماریا، سینے دے مار، سینے دے سامنے آ۔ حیدر او شیرے آئے گا بھی سامنے ہو، دشمن نو وارن بھی کرے گا، اس تو بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا، چیر کے رکھ دے گا۔ حضرت مولا کائنات نے خیبر جب فتح کیا تو اس وقت آپ نے کہا سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ شیر ہوں کہ جو سامنے سے آتا ہے، دشمن کو پکار کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے، اور پھر اس کے بعد اسے چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، مرحب نے ایک بار کیا تھا اور دوسرا مولا کائنات نے کیا تھا اور اسے چیر کے رکھ دیا تھا، صرف ایک ہی بار، صرف ایک ہی بار۔ شاہ مردہ شیر یزدان، قوت پروردگار، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر بھی ایسے ہی ہوا تھا، جب عمر بن عبد ود آیا تھا۔ اس بندے دے بارے میں تاریخ سے لکھیا کہ 1000 دا لشکر ہوئے نا، ایک کلہ ہی تلوارہ لے کے بچ بڑھ جاتا، کلہ ہی، تو دشمن نو لاگے نہیں ہون دیندہ ہے، جڑا لاگے آوے کٹ کٹ کے سٹی جاتا ہے۔ ایسا بندہ سی، طاقتور آدمی۔ انہیں کیا جی حل میں ممارز، آؤ میرے سامنے میرے مد مقابل لے آؤ۔ تے حضرت مولا کائنات بیٹھے ہوئے سن، میرے حضور بھی کھڑے ہو گئے، حضور انا علی انا یا رسول اللہ۔
فرمایا علی بہ جاؤ یہ عمر بن عبد ود دے، کیونکہ آپ دی عمر ایڈی زیادہ ہے نہیں سی تے او دی عمر گزر گئی، اور پہلوان آدمی تے جسم مضبوط، 1000 بندے دے نال لڑن والا بندہ تے ادھروں علی المرتضی شیر خدا. آپ نے فرمایا بہ جاؤ یہ عمر بن عبد ود علی عمر بن عبد ود. دوجی ورہ نے پھر آکیا حل من مبارس، کوئی میرا مد مقابلہ ہے تو سامنے لے آؤ. حضرت مولا کائنات پھر کھلو گئے تے کھلو کے عرض کی تھی انا یا رسول اللہ، حضور میں. آپ نے فرمایا علی بہ جاؤ عمر بن عبد ود عمر بن عبد ود بہ جاؤ. تو پھر بہ گئے. تیجا براؤں نے آکھیا کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ، خاموشی جو چھا گئی. کہاں چلے گئے وہ لوگ جو جنت کے متلاشی ہیں، جو کہتے ہیں ادھر سر تن سے جدا ہوتا ہے تو ہم ادھر جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم جنت کے لیے لڑتے ہیں، ہمیں تو تکلیف ہوتی ہی نہیں. کہاں چلے گئے وہ لوگ. حضرت مولا کائنات پھر کھلو گئے. تیجی بارہ جو کھلوتے نا انا یا رسول اللہ، حضور نے بکھیا فرمایا علی جاؤ. حضور نے ان پہ دیتا گل ختم ہو گئی. علی جاؤ. آپ گئے تھے انہیں جا کے اپنا کوئی تعارف کیتا کہ نہیں بچیاں نہ نہیں آپ لڑی دا، جاؤ تواڈے وچ بڑے 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 سورما موجود نے، جنگجو بندے نے، لڑن والے نے، انہوں نے ٹائم گزاریا، میرے مقابلے دے نے، انہوں نے لے آؤ. آپ نے فرمایا مینوں بڑا شوق ہے کہ میں تینوں مٹی ملاواں. غصے جا گیا. تانوں پتہ ہے جدو غصے جو بندہ آ جائے تو پھر عقل تے چل جاندی. اس واسطے کیا جاتا غصے جنہ آیا کرو، تسلی دے نال گل سننی بھی ہے تے تسلی دے نال جواب بھی دینا ہے. ہن وہ دور نہیں رہ گیا کہ جناب بندہ لڑ پوے، باہر نکل آوے، ڈنڈے سوٹے پھاڑ لوے، تلواراں پھاڑ لوے، نیزے پھاڑ لوے تے بندوقاں کٹ کے لے آوے. اے دور نہیں رہ گیا. اے دور ہن پڑھیا لکھیاں بندیاں دا دور ہے کہ جی انہوں نے اودا بندہ مارتا ہونا اودا مارتا. اے بھی کوئی گل ہے؟ اے کوئی گل نہیں. میں بڑے موسی کو مارا گر نفس امارہ کو مارا. آج کل بندے مار دینا کوئی گل نہیں ہوندی. گل یہ ہے کہ تسی اپنی زبان دے نال بندے نو قائل کر لو تو انہوں آپ آکھے کہ واقعی یار تسی گل کیتی، میں سوری چاہنا معذرت میرے کو غلطی ہو گئی. اے گل نہیں دی. میرے نال ایک بندہ لڑ پیا، لڑن تو مراد انہوں میری کوئی گل اچھی نہیں لگی، میں تے ظاہر سی بات نصیحت دی گل کرنی، انہوں اچھی نہیں لگی، وہ غصے جا گیا، ہیپر ہو گیا. وہ میرے نہ بولے ہی نہ، عرصہ دراز نہ بولے، تقریباً سال ہی لنگ گیا. انہوں جتھے بھی لوڑ پئی میں اگے ہویا، میں پھر ملتا رہا، سلام دعائی میں کی تھی جدوں بھی ملیا. میں سال کے بعد انہوں ویکھیا ایک مسجد جیسی نماز پڑھی، وہ میریاں جتیاں بھی چوک کے نا جتیاں والی جگہ تے رکھی جدوں میں جتی پونی سی. تو میں حیران ہو گیا. میں کہا یار، میں دوڑ کے گیا بڑی عمر سے، میں کہا نا ایدہ نہیں، میں آپ ہی رکھ لوں گا، کوئی گل نہیں. نہیں کوئی بات نہیں مفتی صاحب کوئی بات نہیں. یعنی اس کو احساس ہوا ہے کہ غلطی میری ہے، اگرچہ سال کے بعد ہوا لیکن غلطی اس کی ہے. ہم اپنے بیہیویئر سے انسان کو بتا سکتے ہیں کہ غلطی آپ کی ہے. آج پڑھے لکھوں کا زمانہ ہے، لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں، ڈگریاں ان کے پاس ہیں، ڈپلومے ان کے پاس ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ گئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کی اولادیں ہیں. پھر بھی اگر یہ کام کرے تو یہ جوان مردی نہیں ہوتی. من قتل نفسا بغیر نفس قتل الناس جميعا. ایک بندے نو قتل کیتا انہیں پوری انسانیت نو گویا مار دیتا بغیر کسی نفس کے. آج دور ہے زبان کا بیان کا دور ہے. میری گل تو سمجھ آ رہی؟ حضرت مولا کائنات دیا فضیلتاں تانوں سمجھ آ رہی ہیں؟ ماشاءاللہ
یہ زبان ہے، یہ بیان ہے، یہ تقریر ہے، یہ الفاظی ہے، یہ واز ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث ہے جن کا ہم سہارا لیتے ہیں، یہ قرآن کی آیات بینات ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کلام ایسا ہے تبیانا لکل شیء وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ قرآن کی آیات و بینات پڑھ کر، حدیث مصطفیٰ کا سہارا لے کر، حضرت مولا کائنات کے فرامین کو سامنے رکھ کر، سخت سے سخت تر جسم کے بندے کو اور دل کے بندے کو ہم مجبور کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی غلطی ہے تو خود مانے گا، خود مانے گا۔ یہ جواں مردی نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر بھی یہی ہوا کہ جی میں عمر بن عبد، کیونکہ کفر اور اسلام کا مقابلہ تھا اور اس وقت اس بات کا تقاضا تھا کہ جنگ لڑی جائے۔ حضرت مولا کائنات لگے کہ میں تو مٹی ملانا ہے، غصے جا گیا، غصے آیا، عقل گئی، گھوڑے تو اتر آیا، بپھرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا۔ حضرت مولا کائنات تے تلوار دی ضرب لائی، آپ نے ڈال دے ہوتے ہیں کر کے روکے۔ ڈال بھی لوہے دی سی، وہ دی طاقت دا تسی عالم دیکھو کیسی ہے کہ تلوار نے لوہے دی ڈال نو کٹ کے حضرت مولا کائنات دے تھے امامے تے آکے خود تے رکی۔ اے کوئی وار ہو دا سی۔ دوجہ حضرت مولا کائنات نے نال ہی جدوں وار کیتا نا، اتھوں ساریاں ناڑا کٹ دیتیاں تے اندر تک چیر دیئے تلوار گئی۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالف۔ لا فتح پتہ کس کو کہتے ہیں؟ فتح جوان آدمی۔ مولا کائنات تو علاوہ ود کے کوئی جوان لے آکے دے بخاؤ۔ لا فتح نہیں ہے، لا نفی جنسیہ، لا فتح الا علی۔ آپ تو وڈ کے کوئی جوان نہیں تھی، آپ نے تلوار تو ود کے کٹن والی تلوار اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ داماد مصطفیٰ ہے۔ وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، عام ہستی وہ نہیں ہے، وہ ایسی ہستی ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں اور اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت بجینہ میں نے تلاوت کی نا، اس میں یہی پس منظر ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا شان نزول یہی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب اور دیگر بعض مفسرین نے اس کا یہ ایک قول کے مطابق شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ یہ حضرات مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں۔ اور واقعہ کیسا بیان، یہ تو ان کے گھر کی رواداری تھی، یہ ان کے گھر کا پیغام تھا۔ خود نہ ملے تو نہ ملے، لیکن کوئی سائل خالی نہیں جانا چاہیے۔ اور رب انہوں نے پھر عطا فرما دیتا۔ میں کہنا کہ جنہوں بھی شہنشاہی مل رہی ہے انہوں نے نا تو مل رہی ہے، تے انہوں نے تے عالم دیکھو نا کہ جنہوں نے رب کائنات جنہوں نے صدقے سانو نوازیا، انہوں نے اپنی شانت عالم کی ہوئے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین، حسنین قریبین، دونوں ہستیاں بیمار ہو گئی ہیں ایک وری، ان بخار نہ لتھے۔ منت منی گئی کہ یا اللہ انہاں دونوں پیارے شہزادیاں نو صحت یاب کر دے تے اسی 3 روزے رکھاں گے۔ حضرت مخدومہ کائنات تے آپ دی ایک کنیز فدہ تے حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا، 3 ہستیاں، 2 ہستیاں واسطے رب دی بارگاہ چ دعا کرنی نے کہ مولا انہاں نو صحت یاب کر دے، جدوں یہ صحت یاب ہو جان گے اسی 3 روزے رکھنے۔ پہلا دن آ گیا، آٹا پسیا گیا، ساڑھے تے ہن دیکھو نا مہینے دا راشن ہوندا ہے،
ਆਟਾ ਪੀਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੜੋਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੇਬਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਵੱਕੁਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, हिसाब किताब करने होंगे ने, बिजली का बिल भी देना है, मकान का किराया भी देना है, गैस का बिल भी देना है, खान पीन का निज़ाम पूरा एक सिस्टम है। ये भी तवक्कुल के खिलाफ नहीं, ये साडा तवक्कुल है। लेकिन वो हस्तियां ते आला हस्तियां सन, उन्हां दा तवक्कुल भी आला हुंदा सी, क्योंकि तवक्कुल भी दो तरह का हुंदा है, मा तहतल असबाब है, मा फौकल असबाब है। हुण बहस लंबी हो जानी, इस वास्ते मैं इन्हां दा जिक्र नहीं करना। ते साडा अमल भी तवक्कुल दे खिलाफ नहीं। उन्हें एक दिन का आटा पी लिया, रोटियां बननियां सी, एक बंदे ने निदा की कि मैं मिसकीन आदमी है, रब दे वास्ते मैनू दिओ। आपने वो चुकिया तो उन्होंने देता, पानी पी के रोजा इफ्तार कर लिया होना। अगला दिन आया, एक यतीम ने निदा की, उन्होंने देता। तीजा दिन आया, एक कैदी ने निदा की, आपने उन्होंने देता। मिसकीन उन्होंने आखते ने जड़ा एक वक्त दे खाने ते पीने दा लोकां दा मुहताज है। ऐ जिहड़े बंदे मंगदे हुंदे ना, दुकानां ते आउंदे ने, ये मिसकीन नहीं हुंदे, ये मंगन दे अहल नहीं हुंदे, ये पेशावर गदागर ने, पेशावर भिकारी। इन्हां दे कोल माल बड़ा हुंदा, दिहाड़ी 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार दी दिहाड़ी हुंदी। एक खातून आ गई मसला पूछने वास्ते, भाई साहब लड़की जैसी यूनिवर्सिटी पढ़ती, बुरका उन्हें पाया, मसला उन्हें पूछा जी मैं एक मसला पूछना है। वो ये मसला है कि मेरे सारे घर दे ना मंगते ने बाजारां जाके, भैणा भरा वालिद साहब मेरी वालदा चाचे ताए सारे ही मंगते हैं। ए बाजारां दे विच उन्हां दीयां ड्यूटियां लगियां ने, ते कोई एक बाजार कोई दूजा कोई तीजा कोई चौथा इदां असीं वंडे ने। ते मैं हुण यूनिवर्सिटी पे पढ़दी हां ते मैनूं भी कहंदे ने ते मैं भी जाके मंगनी, पर मैनूं ये चंगा नहीं लगदा। तुहाडे कोल मैं ये पुछण आई हां कि मैनूं मंगना चाहिदा, हालांकि अमीरां दे घर भी किहड़ियां चीज़ां होणियां जिहड़ियां साडे घर नहीं है। हर शय मौजूद है, हर शय। हुण दसो असीं की करिए? ते ज़ाहिर सी बात है, मैं तो उन्होंने यही कहना शर्म दवाउणी कि ना मंगया कर, तू मना कर दे, क्योंकि गुनाह दा काम है। और ला ताअत फी मासियतिल्लाह, अल्लाह दी नाफरमानी दे काम दे विच किसी दी ताअत नहीं हुंदी, फरमा बरदारी नहीं हुंदी। असीं ते ही आखड़ा ए जिहड़े गदागर पेशावर ने, इन्हां नूं ते देना भी जायज़ नहीं हुंदा, इन्हां लोकां नूं नहीं देना चाहिए। असल मुस्तहिक लभने चाहिए। वो किहड़े ने? ज़हन च रखना चाहिए, रिश्तेदारां दे विच ते गरीब आस पास अहले महल्ला पड़ोसी लोकां कोलों इंसान पुछ के उन्हां दा पता रखे, इस तो पहले कि ओ मंगण आउण असीं उत्थे आप पहुंचाई। असल हक है मिसकीन उस बंदे नूं आखने कि जड़ा बंदा एक वक्त दे खाण ते पीन ते अपने पहनन दा लोकां दा मुहताज है, ते जिहदे कोल है वो मिसकीन नहीं, वो फकीर है। और फकीर वास्ते मंगना जायज़ नहीं, मिसकीन वास्ते मंगना जायज़ है। एक बंदा यतीम, यतीम उन्होंने आखदे जिहड़ा छोटा बच्चा होवे, नाबालिग बच्चा, बाप फोत हो गया तो वह बच्चा यतीम है। जदों वड्डा हो जाए ना, बालग हो जाए, फिर वो यतीम नहीं रहिंदा। इदां दे आपां सारे यतीम आ, क्योंकि कईयां दे दादे फौत हो गए, नाने फौत हो गए, वालद फौत हो गए, तो जिन्हां जिन्हां दे फौत हो गए वो सारे यतीम आ। मतलब होया कि वड्डा हो के भी बंदा यतीम ही रहिंदा है। ए यतीम वाली गल सिर्फ और सिर्फ नाबालिग बच्चियां दी हुंदी। असीर कैदी पास कोई नहीं, कोई शय नहीं। हुण इन्हें अपने आप नूं बचाना है, रिहा कराना है, या खाण पीण वास्ते कुछ चाहिए है, इस बंदे नूं कहंदे ने असीर। एक कैदी है या किसी का गुलाम है, इन्हें अपने आप नूं आज़ाद कराना। माल कोई नहीं, माल इदां लोकां कोलों लैके मालिक नूं देगा तो आज़ाद होएगा। हज़रत मौला कायनात ने तीनों दिन समान चुक्या तो इन्हां नूं देता। अगले दिन हजूर की खिदमत च हाज़र होए, आपने वेख्या चेहरे वाल कमजोर है, कोई गल है, उन्होंने नाल लैके घर आ गए। हज़रत बीबी पाक नूं देखिया नमाज पढ़दियां ते पेट पिछे कमर दे नाल लगा। कैसियां कुर्बानियां ना करने दी। ते
تے نام بھی ویکھو اج تک باقی. اتنے بندہ کہندا میں ارباں روپیاں دا مالک ہو جاواں بس ہر شے میری ہوے کسی دی اور نہ ہوے, قبر بھی اتھے ہی آپاں بنا لواں گے تاکہ نام باقی رہ جائے. نام پھر بھی باقی نہیں رہندا. نام کداں باقی رہندا ویکھو اداں باقی ہوندا ہے. پیٹ پیچھے کمر دے نال لگا تے میرے حضور نے پوچھا کی گل ہوئی, دسیا تے جبرائیل امین آ گئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, اور وہ کھلا دیتے ہیں کھانا. کیوں کھلاتے ہیں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ, رب کی محبت میں. کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکیناً ویتیماً واسیرا, مسکین کو, اگلے دن یتیم کو, تیسرے دن اسیر. ایک خواندے کیوں نے لوکاں نے آکھیا ایک خواندے کو لگدا ہے کوئی بدلے والی گل ہونی ہے, انہاں کچھ دتا تے اج وہ بدلا ہویا, یا انہاں ان کسے بندے نے انہاں دے تے احسان کیتا ہونا, انہاں نے شکر گزاری واسطے او دا احسان دا بدلہ دیتا ہے. رب نے اعتراض انہاں تے ہوندا ہے تے جواب رب کائنات پہ آتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اے لوگوں خبردار رہنا. انما جدو آندہ ہوندہ نا اکثر سوال دا جواب ہوندہ ہے, یعنی سوال محذوف ہے, نظر پہ کوئی نہیں ہوندہ لیکن سوال ہے اتھے. سوال ایک محذوف نے تے انما دا مطلب ہے اتھے انہوں سے سوال دا سی جواب پہ دینے ہیں کہ یہ جو کھلا رہے ہیں یہ لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے ہے, یہ للہیت میں ہے, یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. اور جو تم کہہ رہے ہو یہ کسی چیز کا بدلہ ہے یا شکر گزاری ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. ان حضرات کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے. خود بھوکے رہتے ہیں, اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے. ایک چھوٹی سی بات, حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ, کیونکہ انہوں نے بھی دین کر صاحب انہوں نے میں نے کیا سی, پر ایک ہستیاں ایسیاں نے ایک ایک واسطے ایک ایک دن چاہی دا ہے, وہ بھی تھوڑی جی گل کرن واسطے, لب کشائی واسطے, صرف کتنے واسطے؟ صرف لب, باقی دے سی کچھ نہیں کر سکتے. انہاں تو جڑا مقام اور مرتبہ جی چھلنگا بھی ماری ہے تو اتھوں تک نہیں جا سکتے نا, یہ نہیں ہو سکتا. اسی انہاں دیا ہر شے نو بیان کر دیئے حاجی سلیم صاحب, یہ بھی نہیں ہو سکتا. حضرت امام جعفر صادق جنہ دے پتر نے امام موسیٰ کاظم, میں حاجی صاحب کو صرف یاد کرون واسطے دسیا. اسی بغداد شریف گئے نا دے حاجی صاحب نال سی تے سب تو پہلا مزار کاظمین دے وچ حضرت امام موسیٰ کاظم دا سی جنہ دیتے حاضری دیتے, اور کڈا لطف سی ہوتے. اتھے جا کے بندے نو ہر شے پل جاتی. میں پتہ نہیں کیڑی جنت آ گیا, کوئی فکر نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, دماغ سکون میں آ جاتا ہے اور دل بالکل اطمینان میں آ جاتا ہے. چونکہ لاگے گواہ بیٹھے اس واسطے میں گل کی تھی. امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ, انہاں دے ابا جی حضرت امام جعفر صادق 80 ہجری آپ پیدا ہوئے تے 148 ہجری 15 رجب المرجب آپ دا وصال ہویا. کسے نے زہر دیتی سی, او دن اللہ آپ شہید ہوئے. حضرت امام جعفر صادق آپ ایسی نورانی شخصیت سن کہ جدوں بھی تسی انہاں نو ویکھو تے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی سی, خوش خلقی انتہا درجے. جدوں بھی ویکھو, کئی بندے ہوندے نے تسی جدوں بھی ملاقات کردی نا چہرے تے مسکراہٹ, تانوں اپنا غم بھول جاندا, انہاں دا چہرہ ویکھن لگ پیندے. مثال کے طور تے تسی بابا جی لا لو, ایتھے تے ہوندے جاندے رہندے سن. بابا جی حضور جدوں بھی چل جو انہاں نو ویکھ کے بندے دا اپنا غم ختم ہو جاندا. ایسی شخصیت سن, ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی, ان کا چہرہ خوش خلقی کے ساتھ معطر رہتا تھا. اچھا جب حضور کا ذکر ہوتا نا تو ہیبت کی وجہ سے ان کا پورا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. نبی علیہ السلام کا ذکر سن کر
پورا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. آپ نے کبھی بھی حدیث امام مالک فرمائے، امام مالک انہوں نے شگرد نے، امام اعظم بھی انہوں نے شگرد نے، حضرت سفیان ثوری بھی انہوں نے شگرد نے، حضرت سفیان بن عیینہ حدیث میں ماہر وہ بھی ان کے شگرد. حضرت امام مالک فرماتے ہیں ایک عرصہ میں آپ دے لاگے رہے ہیں، کدی بھی حدیث بغیر وضو تو نہیں پڑھائی. آج کل دے تانوں پتہ توڑ دیں پھر دیں وضو ٹوٹ جاتے. کدی بھی حدیث بغیر وضو تو نہیں پڑھائی. بہت بڑے عالم تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں چلا گیا حج کرن تے میں جدوں صفا مروہ تو نکلے آنا تے اے بار جدر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر مبارک بنیا جتھے آپ دی ولادت ہوئی سی، ادھر لے پاسے آیا نا تے اے جبل ابی قبیس اے کر کے پھیلے آیا. میں اتھے لاگے پہنچے دے کہ بندہ پہ بیٹھا سی، دعا کرن ڈیا سی، ذکر کرن ڈیا. ذکر اس کا کیا تھا؟ یا ربی 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 یا ربی، اتنا کیا کہ سانس پھولنے لگ گئی. پھر رکا، پھر ذکر بدلا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنا کیا کہ سانس پھول گئی. پھر تھوڑا ٹھہر کے ذکر، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، اتنا ذکر کیا کہ سانس پھول گئی. پھر کہنے لگے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اتنا کیا کہ سانس پھول گئی. پھر کہنے لگے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم پہلا کیڑا سی آپ بھی کرنا پہ سکتا. پہلا کیڑا سی جدو دعا منگنی نا ادو کرنا ہے تسی، پاوے کلے دعا منگ رہے ہو. ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب ہی منگن، تسی بھی منگنی دعا تے ادھے وچ تسی کر یا ربی، پھر دوجا یا اللہ تیجا، یا حیو یا قیوم چوتھا، یا رحمان اور پنجواں یا ارحم الراحمین. دورہ لئیے پھر پہلا، دوجا، تیسرا، چوتھا، پنجواں. اس تو بعد حاضر یا اللہ مینوں انگوراں دی خواہش ہو رہی ہے، دل کر پہ کھانو تے میرے کو نہ کپڑے پرانے ہو گئے، چادراں چاہی دی. لیث بن سعد کہندے آ گل یہ ختم ہوئی سی تے میں ویکھیا اگے ٹوکری پئی. انہوں نے پڑھیا بسم اللہ، انگور، تازے انگور. حالانکہ انہاں دناں دے وچ انگوراں دا موسم کوئی نہیں سی. آپ اگے ہوئے تے اگے ہو گئے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھن لگے نا انگور تے میں اگے ہو گیا. میں کیا حضور میں بھی تواڈے نال شریک ہاں، کیونکہ جدوں تسی دعا مانگ رہے سو نا تے میں آمین پیا کہندا سی، لہذا پھر میرا بھی حصہ تے بندا. آپ نے فرمایا اگے آؤ سو بسم اللہ، پر بچاؤنا نا کھاؤ آگے. بسم اللہ کہندے میں پڑھی تے کھانا شروع کر لیا، ٹھڈ بھر گیا، انگور ایک بھی مکیا نہیں، ایک بھی کٹ نہیں ہویا. انہیں جنہیں ہے ایسی انگور بھی ایسے انہوں نے بیج نہیں سی آگے، بڑی لذیذ ایدہ نہ کدی انگور میں ویکھیا ہی نہیں. اس تو بعد انہوں نے کیا جدو اسی کھا لیا نا اے کر کے انہوں نے چادرہ چکیاں کہندے انہاں جو جڑی تو انہوں پسند ہے نا تسی وہ رہ لو. تے میں کیا حضور میں نو چادر دی لوڑ نہیں، میں نو چادر دی لوڑ نہیں. فرمایا اچھا پھر منہ ادھر نو کر لو تاکہ میں بدل لوں. انہاں ایک تحمد بنا لیا، دوجا اتے احرام بن لیا. بنن تو بعد ٹور پہ صفا مروہ دے لاگے گئے نا تو اتھے ایک بندہ سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول کے شہزادے. کہنے میں بھی مگر پہ آ جاندہ سی، مگر اللہ کے رسول کے شہزادے، اے اللہ کے رسول کے شہزادے مجھے کپڑے پہنائے، رب آپ کو پہنائے گا. کہتے انہاں میرے ویخ دیاں وہ جڑیاں دو چادرہ لائیاں سے نا اچھ پڑیاں انہوں دیتی. وہ تھوڑا کہے ہوئے تھے میں ان کو میں کہتا ہوں قسم ہاں میرے دس ہے بندہ کون جو کہنے لگے اے حضرت امام باقر دے بیٹے حضرت امام جعفر صادق نے. امام جعفر جنہاں دے آپا کنڈے کری دے اے امام جعفر صادق نے. کہندے میں دوڑیا جدلے پاسے گئے سارا حج مک گیا، پھروں منو نہیں لبے. پھروں منو اللہ والے بس ایسے ہی آتے ہیں،
اور چہرہ دکھا کے جب چلے جاتے ہیں تو پھر مڑ کے پیچھے دیکھیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ ایک رب کا نظام ہے. اللہ کریم ہماری بھی ان سے ملاقات کرائے. آمین. اللہ کرے کہ ہم بھی وہاں مدینہ منورہ میں، آپ چونکہ پیدا بھی وہیں پر ہوئے تھے اور وہیں اپنے والد صاحب امام باقر ان کے آپ پہلو میں دفن ہیں، ان کے قریب میں، تو وہیں آپ کا جنت البقیع شریف کے اندر مزار ہے. اللہ کریم ان دونوں ہستیوں کا صدقہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آپ کا آنا بھی مالک کریم قبول فرمائے. ہمیں ہر وقت اہل بیت اطہار کا، آل رسول کا، مصطفیٰ کے صحابہ کا غلام رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ